محرک چینل پر کمنٹس پڑھنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ ہمارے نوجوان کامیابی کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، بس انہیں ان کے مطلب کا کنٹینٹ سننے کو نہیں مل رہا تھا۔ محرک چینل چونکہ اپنے کنٹینٹ پر بہت محنت کرتا ہے تو اس لیے ہر روز زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں۔ انہی کی فرمائش پر یہ ویڈیو تیار کی گئی ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ سب کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ چلیں اب شروع کرتے ہیں کامیابی کے 15 کام جن کو جاننے کے بعد آپ کامیابی سے زیادہ دور نہیں رہیں گے۔ کامیابی کا پہلا کام، خود غرضی سے ابتدا کریں، مدد بعد میں۔ زیادہ تر لوگ کامیابی کی شروعات میں دوسروں کو خوش کرنے یا مدد دینے میں لگ جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ شروعات میں خود پر دھیان دینا ہی اصل نیکی ہے۔ جب آپ کے اپنے وسائل کم ہوں تو بانٹنے کی بجائے بچانا سیکھیں۔ اگر آپ خود تیرنا نہیں جانتے تو دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا صرف سب کو ڈبونے والی بات ہے۔ زندگی کا پہلا مرحلہ خود کو سنوارنے کا ہوتا ہے۔ آپ کو مکمل طور پر خود پر توجہ دینی ہوتی ہے، اپنی تعلیم، اپنی آمدن، اپنی صحت، اپنی ذہنی حالت۔ یہ خود غرضی نہیں، یہ سمجھداری ہے۔ جب آپ مضبوط ہو جاتے ہیں تب آپ دوسروں کے لیے بھی سہارا بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو لوگ اوپر پہنچے انہوں نے ابتدا میں صرف خود پر دھیان دیا، تب جا کر دوسروں کے لیے چراغ بنے۔ تو ابھی خاموشی سے اپنی بنیاد مضبوط کریں، بعد میں جب آپ کی روشنی پڑے گی تب اوروں کو بھی روشن کیجیے گا۔ کامیابی کا دوسرا کام، چپ رہیں اور اپنی کامیابی کو بولنے دیں۔ اکثر لوگ اپنے خواب دوسروں کو بتا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ہر کوئی سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کوئی بڑا ارادہ کیا ہے، جیسے کاروبار شروع کرنا، نئی سکل سیکھنا یا کسی نئے مقام تک پہنچنا، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ اسے ظاہر کرنے کی بجائے تیار کریں۔ جب ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو دماغ ایک جھوٹی کامیابی محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے کام مکمل ہو گیا ہو، حالانکہ ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا۔ اور پھر جب لوگ اپنی رائے دیتے ہیں، خاص طور پر تنقیدی یا مایوس کن، تو ہماری رفتار کم ہونے لگتی ہے۔ خاموشی میں طاقت ہے۔ جب آپ بولتے نہیں تو توانائی اندر رہتی ہے۔ جب آپ نتائج پیدا کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی خود بولنے لگتی ہے، اور تب دنیا خود ماننے پر مجبور ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، سچے خواب چپکے پنپتے ہیں، اور جب حقیقت بنتے ہیں تو شور مچائے بغیر سب کو دکھائی دیتے ہیں۔ کامیابی کا تیسرا کام، اب مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں، بس شروع کریں۔ کئی لوگ سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ سیکھنا آسان ہے، عمل مشکل۔ سیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اصل ترقی تب ہوتی ہے جب ہم کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ کچھ علم واقعی ضروری ہوتا ہے، لیکن ایک وقت کے بعد مزید سیکھنا صرف تاخیر کا بہانہ بن جاتا ہے۔ جیسے کوئی تیراکی سیکھنے کی ویڈیوز تو دیکھتا رہے، مگر پانی میں اترنے سے ڈرتا رہے، وہ کبھی تیرنا نہیں سیکھ سکتا۔ عمل کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کو وہ سکھاتا ہے جو کوئی کتاب یا ویڈیو نہیں سکھا سکتی۔ آپ غلطیاں کریں گے، لیکن وہی غلطیاں آپ کی اصل استاد ہوں گی۔ سیکھنے اور عمل کرنے کے درمیان 90-10 کا تناسب رکھیں، 90% عمل اور 10% سیکھنا۔ تو اگر آپ کسی بڑے کام کے بارے میں بار بار سوچ رہے ہیں تو بس آغاز کریں۔ کمال آہستہ آہستہ آتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی شروع ہی نہیں کریں گے تو کمال کا انتظار بھی بیکار ہے۔ کامیابی کا چوتھا کام، آپ کو وہ نہیں ملے گا جس کے آپ حقدار ہیں۔ زندگی میں یہ تصور کہ میں اس کا حق رکھتا ہوں تو مجھے ملنا چاہیے، اکثر مایوسی کی جڑ بنتا ہے۔
سچ یہ ہے کہ دنیا آپ کو وہ نہیں دیتی جس کے آپ حقدار ہیں. دنیا آپ کو وہ دیتی ہے جس کے لیے آپ لڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور خود سے چھین لیتے ہیں. یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تلخ سچ ہے جو ایک کمزور یا غیر مہارت یافتہ پس منظر سے آتے ہیں. اگر آپ کے پاس دنیاوی سہولتیں نہیں تھیں تو مان لیجئے آپ کو دگنی محنت کرنا ہوگی، لیکن یہی محنت آپ کو مضبوط بھی بناتی ہے. آپ کو کامیابی اس دن ملتی ہے جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کو آپ پر ترس نہیں آئے گا، کوئی آپ کو حق نہیں دے گا سوائے اس حق کے جو آپ خود بناتے ہیں. یہ اصول تھوڑا سخت ہے لیکن انصاف بھی اسی میں ہے. آپ جو کچھ پانے کے لیے تیار ہیں وہی کچھ آپ کو ملے گا، نہ کم نہ زیادہ. سو شکایت کم کریں، اقدام زیادہ. دنیا کو مت بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، دنیا کو دکھائیں کہ آپ کیا لے سکتے ہیں. کامیابی کا 5واں کام، پہلے دولت پھر دنیا بدلیں. یہ سننے میں خود غرضی لگتی ہے لیکن حقیقت میں یہ سب سے عملی اصول ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں، میں معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، مگر خود کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوتے. نہ وقت ہوتا ہے نہ وسائل، اور پھر وہی خواب فرسٹریشن میں بدل جاتا ہے. اصل میں جب تک آپ کے مالی حالات مضبوط نہ ہوں آپ کسی کی مدد بھی پوری طرح نہیں کر سکتے. مالی آزادی آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ وہ بن سکیں جو آپ واقعی میں ہیں، بغیر کسی مجبوری کے. جب آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو آپ وقت خرید سکتے ہیں، تعلیم خرید سکتے ہیں، اپنی صحت پر خرچ کر سکتے ہیں، دوسروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. کامیابی کا پہلا قدم یہی ہے کہ آپ خود پر سرمایہ لگائیں. اپنا پیسہ، وقت اور محنت اپنی ترقی پر خرچ کریں تاکہ بعد میں آپ کے پاس اتنا کچھ ہو کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں. لہٰذا پہلے خود کو مستحکم کریں. جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تب ہی آپ اثر ڈال سکیں گے اور تب واقعی میں آپ دنیا کو بدلنے کے قابل ہوں گے، صرف ارادے سے نہیں، اختیار سے. کامیابی کا 6واں کام، دروازے کو دیکھتے مت رہیں، خود توڑیں اور داخل ہو جائیں. کامیابی کے دروازے اکثر اندر سے بند نہیں ہوتے، ہم ہی باہر سے کھولنے کی کوشش نہیں کرتے. بہت سے لوگ زندگی میں اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کسی موقع کے، کسی مددگار کے، کسی صحیح وقت کے، اور وقت بس گزرتا جاتا ہے. سچ یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ تر دروازے خودکار نہیں ہوتے، آپ کو خود دھکیل کر کھولنے پڑتے ہیں. جو چیزیں مشکل لگتی ہیں وہ اکثر صرف آغاز کی منتظر ہوتی ہیں. وہ کاروباری آئیڈیا، وہ سکل سیکھنا، وہ بلاگ شروع کرنا، یہ سب کام صرف ایک قدم کے فاصلے پر ہوتے ہیں، بس ہمت درکار ہوتی ہے. اگر کوئی دروازہ نہیں کھل رہا تو دیکھتے مت رہیں، اپنے لیے ایک نیا راستہ بنائیں. جو کام 20 دن سے ٹال رہے ہیں وہ شاید 20 منٹ میں مکمل ہو سکتا ہے. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بعض اوقات دروازہ نہیں ملتا تو دیوار توڑنی پڑتی ہے. لہٰذا بس ایک فیصلہ کیجئے اور قدم بڑھا دیجئے. دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں آئے گا کیونکہ وہ آپ ہی ہیں. کامیابی کا 7واں کام، 6 ماہ کے لیے غائب ہو جائیں اور دنیا کو حیران کر دیں. جب سب شور کر رہے ہوں تب خاموشی میں کام کرنا سب سے طاقتور عمل ہے. اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے ارادوں کو جانے، ان کے ویژن کو سنے، لیکن سچ یہ ہے کہ دنیا صرف نتیجہ دیکھتی ہے، شور نہیں. 6 مہینے خود پر کام کریں، کوئی اعلان نہ کریں، نہ سوشل میڈیا پر پوسٹ، نہ دوستوں کو اپڈیٹ، صرف خاموشی میں مسلسل محنت. اپنی مہارت بڑھائیں، ایک چھوٹا بزنس شروع کریں، فری لانسنگ پر کام کریں یا کوئی آن لائن پروجیکٹ پر فوکس کریں، لیکن 6 ماہ تک بس خود کو اور اپنی منزل کو دیکھیں. یہی وقت ہے جب تنہائی آپ کا ہتھیار بن جاتی ہے. جب باقی سب تفریح میں مصروف ہوں آپ خود کو اگلے لیول پر لے جا رہے ہوتے ہیں. لوگ شاید کہیں گے کہ آپ بدل گئے ہیں، اور ہاں یہی تو مقصد ہے. یاد رکھیں دنیا آپ کی تبدیلی پر ہنسے گی جب تک وہ اس سے حیران نہ ہو جائے. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان 6 مہینوں کے لیے خود کو دنیا سے غائب کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دنیا کے نقشے پر آپ کا نام ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. کامیابی کا 8واں کام، یہ جیسا بھی ہے پرواہ نہیں، ابھی لانچ کریں.
ज्यादा तर लोग कामयाबी से पहले ही हार जाते हैं क्योंकि वो परफेक्ट आगाज का इंतजार करते हैं। वो बार बार चीजें प्लान करते हैं, सीखते रहते हैं, रिसर्च करते हैं और कहते हैं अभी नहीं, थोड़ा बेहतर कर लूं फिर लॉन्च करूंगा। मगर सच ये है, जो चीज कभी लॉन्च ना हो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाब लोग शुरू में घबराहट, शक और खामियों के बावजूद आगाज करते हैं। इनकी पहली वीडियो, पहली पोस्ट, पहला बिजनेस प्लान सब कुछ आम होता है, खामियों से भरपूर, मगर वो कर गुजरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि बेहतरी अमल के दौरान आती है, सोचने से नहीं। अगर आप किसी यूट्यूबर, ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर की पहली वीडियोस या पोस्ट देखेंगे तो शायद हंसे, लेकिन आज वही लाखों लोगों की तवज्जो का मरकज हैं क्योंकि उन्होंने वक्त पर आगाज किया। आप जो कुछ सोच रहे हैं, चाहे वो एक इंस्टाग्राम पेज हो, यूट्यूब चैनल या छोटा बिजनेस, बस आज लॉन्च करें। ये आगाज ही है जो आपको पुख्तगी तक ले जाता है। तो याद रखें, परफेक्ट करने की ख्वाहिश अक्सर कभी ना करने का रूप होती है, बस कर दें। कामयाबी का 9वां काम, नफरत करने वालों को हंसते हुए मत देखें, इनको खामोश करवाएं। कामयाबी का सबसे मुअस्सर जवाब शोर नहीं, खामोशी है। वो खामोशी जो नताइज के शोर से बरी हो। हमारे इर्द गिर्द हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें हकीर जानते हैं या ये यकीन नहीं रखते कि हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। शुरू में इनकी बातें चुभती हैं, दिल दुखाती हैं और कभी कभार हिम्मत तोड़ देती हैं, मगर असल में वो आपके लिए ईंधन होते हैं, खामोश मगर मुअस्सर ईंधन। तसव्वुर करें, आप इन्हीं लोगों को कामयाबी के स्टेज से देख रहे हैं। वो नीचे बैठे हैरान, खामोश, क्योंकि आपने जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि नताइज से दिया। अपने अंदर वो तस्वीर बनाएं जहां आपने कुछ बड़ा कर दिखाया है, ना फख्र में ना गुरूर में, बल्कि सुकून और वकार के साथ। कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ साबित कदमी और मुसलसल मेहनत। याद रखें, आपके खिलाफ बोलने वाले शायद कल ना हो, लेकिन आपकी कामयाबी इनकी आवाज से कई गुना बुलंद होनी चाहिए। लिहाजा गुस्से, शिकायत या सफाई की बजाय खामोशी से काम करें और नतीजों को गूंजने दें। कामयाबी का 10वां काम, फंसे हुए हैं तो समझें वक्त है आगे बढ़ने का। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, ना आगे बढ़ने की हिम्मत रहती है, ना पीछे हटने की गुंजाइश। दिल उलझा रहता है, दिमाग खामोश और वक्त बेमानी लगता है। आप खुद से पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ? यही वो लम्हा होता है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये तब्दीली का दरवाजा होता है। जब दिल में बेचैनी हो और दिमाग में उलझन, तो समझ लें कि आपका अंदर कह रहा है, ये जगह, ये काम या ये सोच अब तुम्हारे लिए नहीं है। ये फंसाओ दरअसल एक इशारा है कि आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। शायद ये एक नई स्किल सीखने का वक्त है, शायद किसी ताल्लुक से बाहर निकलने का, या शायद महज एक पुरानी आदत को बदलने का। मगर एक बात तय है, आगे ना बढ़े तो अंदर मुरझाने लगेगा। याद रखें, फंसने का मतलब है आप तैयार हो चुके हैं, बस कदम बढ़ाना बाकी है। कामयाबी का 11वां काम, सच बोलना सीखें वरना खुद को खो देंगे। अक्सर हम सच से नहीं डरते, हम इसके नताइज से डरते हैं। इसलिए अक्सर लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं या आधा सच बोलते हैं, मगर ये छोटे छोटे झूठ आहिस्ता आहिस्ता हमें हमसे दूर ले जाते हैं। अगर आप अपने अंदर की सच्चाई को नजरअंदाज करते जाएं, तो एक दिन आपको खुद से ही बेगानगी हो जाती है। ऐसा लगता है कि आप एक किरदार निभा रहे हैं, असली जिंदगी नहीं जी रहे। और यहाँ सिर्फ दूसरों से सच बोलने की बात नहीं हो रही, सबसे जरूरी है आप खुद से सच बोलें। आप वाकई खुश हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वही है जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा? क्या आप सिर्फ दिखावे में कामयाब लग रहे हैं या वाकई तरक्की कर रहे हैं? सच बोलना आसान नहीं होता। कभी कभी सच कहने से लोग नाराज हो जाते हैं, फासले बन जाते हैं, लेकिन जो सच से रिश्ता जोड़ लेता है वो अंदर से आजाद हो जाता है। याद रखें, तकलीफ दे सच खुशनुमा झूठ से बेहतर होता है। कामयाबी का 12वां काम, बेहतरीन नहीं बस असली बने।
آج کی دنیا میں سب بہترین بننے کی دوڑ میں ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ نمبر 1 ہو، سب سے آگے ہو، سب سے زیادہ کمائے، سب سے زیادہ تعریف سمیٹے. مگر اس دوڑ میں ایک مسئلہ ہے، یہ دوڑ ختم نہیں ہوتی، اور جو بہترین بننے کے چکر میں ہے وہ اکثر اپنے آپ کو کھو دیتا ہے. دوسری طرف اگر آپ اصلی بن جائیں تو آپ ناقابل مقابلہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں. یاد رکھیں، لوگ بہترین کو سراہتے ضرور ہیں، لیکن دل سے جڑتے اس سے ہیں جو سچا ہو، اصلی ہو، مخلص ہو. جب آپ صرف اپنا رول نبھانے کی بجائے اپنی اصل آواز، اپنا اصل انداز اور اپنی اصل کہانی بیان کرتے ہیں تو لوگ آپ کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں سے کامیابی کا وہ راستہ کھلتا ہے جو نہ صرف دیر پا ہوتا ہے بلکہ دل کو بھی سکون دیتا ہے. اپنے جیسا بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ بن جاتے ہیں تو کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کامیابی کا 13واں کام، قریب سے دکھ، دور سے کامیڈی. زاویہ بدلے. زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اس وقت تو بڑے بھاری لگتے ہیں، جیسے ناکامی، کسی کا چھوڑ جانا یا کوئی موقع ضائع ہو جانا. مگر کچھ مہینے یا سال بعد جب آپ پیچھے مڑ کر انہی لمحوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے. آپ سوچتے ہیں یہی بات اس وقت اتنی بڑی لگ رہی تھی. یہی ہے زاویہ بدلنے کی طاقت. قریب سے دیکھیں گے تو ہر منظر میں الجھن ہوگی، ہر چہرے میں شک، ہر فیصلہ بوجھ. مگر ذرا دور ہو کر دیکھیں تو تصویر بڑی ہو جاتی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ وہی ناکامی آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ضروری تھی. وہی دکھ دراصل آپ کو کسی بڑی خوشی کی تیاری کرا رہا تھا. زندگی کی اصل حکمت یہی ہے، قریب سے نہ جج کریں، دور سے سمجھیں، اور جتنا آپ فاصلہ سیکھ جائیں گے اتنی ہی چیزیں واضح ہوں گی. اسی فاصلے سے بصیرت جنم لیتی ہے. یاد رکھیں، کامیاب وہی ہوتے ہیں جو زاویہ بدل کر منظر کو نئے انداز سے دیکھ سکتے ہیں. کامیابی کا 14واں کام، ایک چال کھیلیں اور اگلی زندگی سے سیکھیں. کامیابی کا سفر سیدھی لکیر جیسا نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ سب کچھ پہلے سے طے کر لیں گے، پھر درست وقت پر ہر چیز ان کے پلان کے مطابق ہوگی. مگر اصل زندگی شطرنج کی بازی ہے، سانپ سیڑھی کا کھیل ہے. آپ ایک چال کھیلتے ہیں اور پھر زندگی اپنی. اس لیے سب سے سمجھدار لوگ زندگی کو سٹیپ بائی سٹیپ ایکسپیریمنٹ کی طرح جیتے ہیں. وہ حرکت کرتے ہیں، نتیجہ دیکھتے ہیں اور پھر سیکھتے ہیں. وہ ہر شکست کو سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں، نہ کہ خود پر الزام. آپ کے پاس ایک خیال ہے، پہلے ایک قدم اٹھائیں، دھیان سے دیکھیں کہ رد عمل کیسا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، کہاں الجھ رہے ہیں، کہاں دلچسپی لے رہے ہیں. پھر اگلا قدم اس کے مطابق طے کریں. یہی اصل حکمت ہے. پلان بنانا اہم ہے، مگر فلیکسیبل رہنا اس سے بھی زیادہ. یاد رکھیں، اگر آپ مسلسل ایڈجسٹ نہیں کر رہے تو شاید آپ سیکھ بھی نہیں رہے. کامیاب وہی ہیں جو جمود میں نہیں، حرکت میں یقین رکھتے ہیں. کامیابی کا 15واں کام، دوسروں سے لڑنے کی بجائے خود کو جیتے. اگر آپ آس پاس نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سے لوگ غصے میں، تلخی میں، شکایتوں میں الجھے ہوئے نظر آئیں گے. وہ سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہوتے ہیں، خاندان میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، یا خود سے کمزور لوگوں پر اپنی جھنجھلاہٹ نکال رہے ہوتے ہیں. لیکن سچ یہ ہے کہ جو شخص اپنی زندگی سے مطمئن ہوتا ہے، جو ترقی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس دوسروں سے لڑنے کا وقت ہی نہیں ہوتا. اصل جنگ وہ ہے جو آپ ہر صبح اپنے بستر سے نکلنے کے لیے لڑتے ہیں. وہ جنگ جو آپ اپنی سستی، خوف، شک اور منفی سوچ کے خلاف لڑتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ آپ خود کو قابو میں کر لیں. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تب دوسرے لوگ، ان کی باتیں، ان کی تنقید سب غیر متعلق ہو جاتا ہے. اپنی توجہ اپنی ترقی پر رکھیں، اپنی توانائی، اپنی صلاحیت بہتر بنانے پر خرچ کریں، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو جیت لیا، اسی دن دنیا کی ہر لڑائی آپ کے لیے غیر ضروری ہو جائے گی. یہ تھے جلد امیر ہونے کے 15 طاقتور کام. اب آپ کے پاس کم از کم مطلوبہ علم ہے کہ آپ اپنی کوششوں کا آغاز کریں اور ترقی کے لیے مناسب وسائل حاصل کریں. اگلی بار پھر ملتے ہیں. گڈ لک، اور یاد رکھیے کہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ.